مجھے پرچی دی گئی ہے کہ بیوی کے حقوق پہ بیان کریں. کوئی صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں اپنی زوجہ سے, اور انہوں نے آ کے مجھے یہ پرچی دی ہے کہ بیوی کی اہمیت, بیوی سے مشورے لینا, گھر والوں کے سامنے بیوی کو نظر انداز کرنا, ان حقوق پر آپ بیان کریں. یا تو یہ ان کی بیوی نہیں بھیجا ہے یا وہ بیوی سے ڈرے ہوئے ہیں. قطع نظر اس پرچی میں کیا لکھا ہے, میں ویسے ایک اصولی بات کرتا ہوں. دیکھو اس میں دو انتہائیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ کیا باپ بیٹے کا تھا؟ اب بولنا پڑے گا آپ کو, بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. وہ کیا ماں بیٹے کا تھا؟ سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا تھا. کس کا رشتہ تھا؟ میاں بیوی. اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ شادی نہیں کرتے, لہذا ان کے رشتے وجود میں اکثر بیان میں ایک بات مثال دیتا ہوں. آپ کا ایک گدھا تھا, میں نے آج 3 گدھے دیکھے یہاں پہ, میں نے اپنے ساتھی سے کہا لاہور کے گدھے گھوم رہے ہیں. وہ واقعی گدھے تھے. وہ میں نے کہا, پھر مجھے مذاق سوجا, میں نے کہا یہ بچ گئے ہیں, یہ وہ خوش قسمت گدھے ہیں جو بچ گئے ہیں. تو بھائی کراچی کے بھی گدھے ہوتے ہیں, کہ آپ اپنی انسلٹ نہ سمجھیں. کراچی کے بھی گدھے ہوتے ہیں, پشاور کے بھی گدھے ہوتے ہیں, سندھ کے بھی گدھے ہوتے ہیں. تو گدھے تو جہاں کے ہوتے ہیں وہیں کے ہوتے ہیں نا. تو کسی انسان کو میں گدھا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھو, کچھ گدھے فزیکل گدھے ہوتے ہیں اور کچھ مینٹلی گدھے ہوتے ہیں. عملی طور پر کیا ہوتے ہیں وہ گدھے. جانوروں میں اور انسان میں نا ایک بہت بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جانوروں کے رشتہ دار نہیں ہوتے, انسانوں کے چچے ماموں خالے پھپھے تائے بولو ہوتے ہیں. جانوروں کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. ان کا نکاح بولتے کیوں نہیں ہوتا. پیغمبروں نے نکاح کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا, آدم علیہ السلام کا اللہ نے حضرت حوا سے نکاح کیا, یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا, اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اور باقی اولاد پیدا ہوئی. جتنے پیغمبر ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے نکاح نہیں کیا. لیکن جب وہ آخرت وہ نازل ہوں گے تو وہ بھی کیا کریں گے؟ نکاح. اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ 4 شادیاں کریں گے. حالانکہ میں نے کسی حدیث میں پڑھا نہیں ہے, ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک شادی کریں, یہ ناممکن ہے کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے نا. تو ہمارے نبی نے تو فرمایا, صحیح حدیث ہے, حبب الی النساء والطیب, اللہ نے عورت کی محبت یعنی بیوی کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے, میں کثرت سے نکاح کرتا ہوں. تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے, تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس کا قول ہے. شرمندہ ہونے کے لیے کافی تھا, اگر سمجھ جاتے تڑپ جاتے. میرے سامنے جب میں ڈیفینس گیا نا ایک دفعہ, تو کسی نے مجھے بتایا یہ 4 شادیاں, اس کی 3 ہیں, اس کی 2 ہیں, اس کی 1. میں نے کہا بھائی 4 والے آئیں میرے قریب, ایک والے سارے دور ہو جائیں, اور پھر 3 والے, پھر ایسے میں نے ترتیب سے پہلی دفعہ ایسا منظر اس کائنات نے دیکھا ہے کہ 4 والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 3 والے. وہ سارے میرے بیان سن کے انہوں نے کی تھی شادی. خواتین سے پیش کی معذرت, میں خواتین ہی کے ابھی فائدے کی بات کرنے لگا ہوں. یہ جو میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں یہ عورت کے لیے کرتا ہوں, مرد تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا. ہاں, مرد کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد نہیں کریں گے تو بیڑا عورتوں کا غرق ہو رہا ہے. اتنی خواتین بیوہ طلاق یافتہ کنواری گھروں میں بیٹھی بھی ہیں اور زنا کی طرف مائل ہو رہی ہیں, وہ ان کی کفالت نہیں ہو رہی. بچی پیدا ہوتے ہی بعض علاقوں میں مائیں رونا شروع کر دیتی ہیں. آپ بچی کو پڑھاؤ لکھاؤ, لاکھوں روپے خرچ کرو, فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سسرال. تو جب 4 شادیوں کو سوسائٹی میں رواج ہوگا نا تو طلب بڑھ جائے گی اور سپلائی کم ہو جائے گی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول پڑھا ہے آپ نے اکنامکس میں؟ دیکھو جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو بولو نا بڑھتی ہے, اور جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے. اللہ میاں نے عورت کو اتنا ہی پیدا کیا جتنے آدمی دنیا میں آتے ہیں, تھوڑی سے ریشو ان کا زیادہ ہے. اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہو رہی ہوں, اتنا زیادہ نہیں, عورت کا ریشو تھوڑا سا زیادہ ہے.
مردوں میں موت کا ریشو عورتوں کی نسبت زیادہ ہے. وہ ایک آدمی گیا نا اپنی، ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو لے کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. ڈاکٹر نے آدھا گھنٹہ بات چیت کی تو سمجھ گیا کہ اس کو ڈپریشن ہے کیا نا. تو ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دی. اس خاتون نے کہا یہ مجھے ان کو کس وقت کھلانی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ سوئیں گی اتنی جلدی یہ ریکور ہوں گے. یہ صرف مذاق ہے بھائی، اس سے خواتین کے خلاف نہیں. کچھ مذاق ہوتے ہیں جو مذاق تو کر سکتا ہے نا کوئی بھی، اس میں سیریس نہ ہو. وہ ایک آدمی کہتا تھا نا اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، اتنی غربت مہنگائی مار دے، موت ہی بہتر ہے. کسی کو مذاق سوجا تو یہ درخت کے نیچے بیٹھے دعا مانگ رہا تھا اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. تو اس نے نا اوپر سے رسہ پھندا بنا کے پھینکا. اب یہ دعا مانگ رہا ہے اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. سامنے پھندا آ رہا ہے نا، اور آواز آئی اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو اس پھندے میں اپنا گردن ڈال، میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. صحیح ہے. تو یہ فوراً کہتا ہے اے اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ میں تو مذاق کر رہا تھا. تو یہ جو میں چٹکلے سناتا ہوں نا خواتین کے بارے میں، ناراض نہ ہو بھائی، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی جو تھی وہ مر گئی. جب اس کو دفنا کے آیا اوپر سے بجلی کڑکی. کہتا ہے پہنچ گئی ہے. ٹھیک کہتا لگتا ہے اوپر جا کے تباہی میں جاتی ہے اس میں. تو خیر، اچھا خیر، تو خواتین بیچاری اتنی بیوہ، طلاق یافتہ، کنواری، جن کی عمریں نکل رہی ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، سپلائی تو ہول سیل کے حساب سے، مرد پیدا بھی کم ہو رہا ہے، مر بھی زیادہ رہا ہے. ایکسیڈنٹل اموات میں کون مر رہا ہے؟ مرد مرتے ہیں. جنگوں میں مرد مرتے ہیں، بائکوں پہ ایکسیڈنٹ میں مرد مرتے ہیں، فیکٹری کی چھت گری مزدور گر کے مر گئے، وہ کون مر رہے ہوتے ہیں زیادہ؟ سارے مرد. اب سب نے کرنی ایک ایک ہے، تو عورت کی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ کم. تو ویلیو گرے گی نا.